عزیز طلباء و طالبات، ماسٹر اکیڈمی آف ایجوکیشن میں آپ سب کا خیر مقدم۔ عزیز طلباء و طالبات، آج کے اس ویڈیو میں ہم تجزیہ افادہ سبق نمبر 2 کی مشق سوال نمبر 4 کا مطالعہ کریں گے۔ سوال نمبر 4، درج ذیل جدول کا مطالعہ کر کے دیے گئے سوالات کے جوابات دیجیے۔ جدول کچھ اس طرح سے ہے۔ شے کی اکائیاں، پہلے کالم میں شے کی اکائیوں کو ظاہر کیا گیا ہے، دوسرے کالم میں حاشیائی افادے کو ظاہر کیا گیا ہے، اور تیسرے کالم میں تیسرے ستون میں کل افادے کو ظاہر کیا گیا ہے۔ شے کی اکائیاں 1 2 3 4 5 اکائیاں ہیں۔ حاشیائی افادہ، پہلی اکائی پر حاشیائی افادہ 6 اور کل افادہ بھی 6 ہے۔ دوسری اکائی پر حاشیائی افادہ 6 سے کم ہو کر 5 ہو جاتا ہے اور کل افادہ جو ہے 6 سے بڑھ کر 11 ہو جاتا ہے۔ تیسری اکائی کے استعمال سے حاشیائی افادہ 5 سے کم ہو کر 4 ہو جاتا ہے اور کل افادہ 11 سے بڑھ کر 15 ہو جاتا ہے۔ چوتھی اکائی کے استعمال سے حاشیائی افادہ 4 سے کم ہو کر 0 ہو جاتا ہے اور کل افادہ 15 ہوتا ہے۔ پانچویں اکائی پر حاشیائی افادہ مائنس ہو جاتا ہے، 0 سے کم ہو کر -1 ہو جاتا ہے اور کل افادہ جو ہے 15 سے کم ہو کر 14 ہو جاتا ہے۔ تو عزیز طلباء و طالبات، یہ جدول دیا گیا ہے۔ اس جدول پر کچھ سوالات پوچھے گئے ہیں، ان سوالات کے جوابات آپ کو دینا ہے۔ تو پہلا سوال جو ہے، حاشیائی افادہ اور کل افادے کا خط بنائیے۔ جیسا کہ ہم حاشیائی افادہ اور کل افادے کے درمیان تعلق کو ہم واضح کر چکے ہیں، تو اسی طرح سے اسے بھی بیان کرنا ہے، اسے بھی ایکسپلین کرنا ہے۔ تو یہاں پر دیکھیں گے، حاشیائی افادہ او وائی ایکسس پر کل افادہ اور حاشیائی افادے کو ظاہر کیا گیا، مارجنل یوٹیلیٹی اینڈ ٹوٹل یوٹیلیٹی کو ظاہر کیا گیا ہے۔ او ایکس ایکسس پر، او ایکس محور پر شے کی اکائیوں کو ظاہر کیا گیا ہے، شے کی اکائیوں کو ظاہر کیا گیا ہے۔ صارف جب پہلی اکائی استعمال کرتا ہے تو اس کا حاشیائی افادہ اور کل افادہ 6 ہوتا ہے، یعنی دونوں ایک دوسرے کے برابر ہوتا ہے۔ تو یہاں پر پہلی اکائی پر حاشیائی افادہ بھی 6 ہے اور کل افادہ بھی 6 ہے۔ دوسری اکائی پر حاشیائی افادہ 6 سے کم ہو کر 5 ہو جاتا ہے، تو 4 اور 5 6 کے درمیان میں 5 ہے، تو یہاں پر 5 پر۔ تیسری اکائی پر حاشیائی افادہ 4 ہو جاتا ہے، تو اس طرح سے حاشیائی افادہ 4 ہو جاتا ہے 5 سے کم ہو کر، تو اس طرح سے یہاں پر 4 پر نشان لگا ہوا ہے۔ اسی طرح سے چوتھی اکائی پر 0 ہو جاتا ہے، تو یہ او ایکس محور پر آئے گا۔ اسی طرح سے پانچویں اکائی استعمال کرتا ہے تو -1 ہو جاتا ہے، یہاں پر -2 دیا گیا، 0 اور -2 کے درمیان -1 ہے، تو اس طرح سے تو یہ جو خط تمام نکات کو ملانے سے جو خط تیار ہوتا ہے، یہ حاشیائی افادے کا خط ہے۔ اسی طرح سے پہلی اکائی پر حاشیائی افادہ 6 تھا، کل افادہ بھی 6 تھا۔ دوسری اکائی پر کل افادہ 6 سے بڑھ کر 11 ہوتا ہے، تو 10 اور 12 کے درمیان جو ہے 11 موجود ہے، بالکل درمیان میں نشان لگانا ہے۔ اسی طرح سے تیسری اکائی پر 11 سے بڑھ کر 15 ہو جاتا ہے، تو 16 14 اور 16 کے درمیان میں 15 موجود ہے، تو اس طرح سے یہاں پر نشان لگانا ہے۔ اسی طرح سے چوتھی اکائی پر کل افادہ جو ہے 15 ہوتا ہے، تو 14 اور 16 کے درمیان یہاں پر چوتھی اکائی کے سامنے لگے گا۔ اسی طرح سے پانچویں اکائی پر کل افادہ جو ہے 15 سے کم ہو کر 14 ہو جاتا ہے، تو یہاں پر 14 دیا ہوا ہے، تو 14 کے سامنے اس نقطہ لگانا ہے۔ تو اس طرح سے ان تمام نکات کو جب ہم ملائیں گے تو کل افادے کا خط حاصل ہوگا۔ تو اس طرح سے حاشیائی افادے اور کل افادے کا خط بنانا ہے آپ کو۔ دوسرا سوال ہے ہمارا، دوسرا سوال، الف، جب کل افادہ سب سے زیادہ ہوتا ہے یعنی مہتم ہوتا ہے تو حاشیائی افادہ ڈیش ہوتا ہے یا ڈیش۔ عزیز طلباء و طالبات، جب کل افادہ جو ہے سب سے زیادہ ہوتا ہے یعنی نقطہ عروج پر ہوتا ہے، اپنی انتہا کو ہوتا ہے، تو حاشیائی افادہ 0 ہوتا ہے۔
جس مقام پر حاشیہ یا افادہ صفر ہوتا ہے اس مقام پر کل افادہ اپنی انتہا پر ہوتا ہے، نقطہ عروج پر ہوتا ہے یا سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ تو یہاں پر ہمارا سوال جو اس طرح سے، جب کل افادہ سب سے زیادہ ہوتا ہے تو حاشیہ یا افادہ ڈیش ہوتا ہے، تو کل افادہ سب سے زیادہ تب ہوتا ہے جب حاشیہ یا افادہ صفر ہوتا ہے، تو یہاں پر ہمارا رائٹ آنسر ہوگا صفر ہوتا ہے۔ وہ ہے جب کل افادہ گھٹتا ہے تب حاشیہ یا افادہ ڈیش ہوتا ہے، حاشیہ یا افادہ صفر کے بعد حاشیہ یا افادہ منفی ہو جاتا ہے، اور صفر پر کل افادہ جو ہے اپنی انتہا کو ہوتا ہے، لیکن جب حاشیہ یا افادہ منفی ہوتا ہے تو کل افادہ گھٹنا شروع ہوتا ہے، تو یہاں پر ہمارا رائٹ آنسر ہوگا جب کل افادہ گھٹتا ہے تب حاشیائی افادہ منفی ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے ہمارا رائٹ آنسر منفی ہوتا ہے۔ سوال نمبر 5 ہے ہمارا، مفصل جواب لکھیے۔ گھٹتے ہوئے حاشیہ یا افادے کے قانون مع مستثنیات کی وضاحت کیجیے، مستثنیات کے ساتھ وضاحت کیجیے۔ تو ہم اس سے پہلے کے ویڈیو میں ہم پڑھ چکے ہیں، مطالعہ کر چکے ہیں کہ گھٹتے ہوئے حاشیہ یا افادے کا قانون ڈاکٹر مارشل کے مطابق دیگر باتیں حسب معمول رہیں۔ جب صارف شے کی اکائیاں ایک کے بعد ایک استعمال کرتا ہے یا جیسے جیسے صارف شے کی اکائیاں استعمال کرتا ہے ویسے ویسے اس کا حاشیہ یا افادہ بتدریج گھٹتا ہے، اس طرح سے جدول اور ڈائیگرام، جدول بنا سکتے ہیں، ہم ڈائیگرام بنا سکتے ہیں۔ اس کے بعد جدول اور ڈائیگرام بنا کر دونوں کی وضاحت کرنا ہے، پھر اس کے بعد مستثنیات کو واضح کرنا ہے۔ مستثنیات میں جیسے ہم نے پڑھا ہے، شرابی پر اس قانون کا اطلاق نہیں ہوتا، موسیقی پر اس قانون کا اطلاق نہیں ہوتا، اس کے علاوہ نشہ آور اشیاء اور خدمات پر کے صارفین پر اس قانون کا اطلاق نہیں ہوتا، یہ قانون جو ہے صحیح ثابت نہیں ہوتا۔ تو یہ تمام مستثنیات کو واضح کرنا ہے، ان کو بیان کرنا ہے۔ تو اس طرح سے سوال نمبر 5 آپ کا کمپلیٹ ہوگا۔ تو عزیز طلباء و طالبات، اس طرح سے اسے لکھنا ہے۔